أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام آیت نمبر 121. وَلَوْ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك الهدى والتقى وآفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم سورۃ الانعام آیت نمبر 121 سے آیتوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 121 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو، کیونکہ یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی بلا شبہ تم بھی ضرور مشرک ہوں گے۔ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافر کے لیے ان کاموں میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی جو کفر شرک اور برائیاں وہ کرتے جا رہے ہیں، اس میں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھ دی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، اور وہ اپنے آپ ہی سے مکر اور فریب کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی ہی چیز خود ہمیں دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی ہے، یعنی رسولوں پہ جس طرح وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ کا کلام آ رہا، اس طرح ہمیں بھی انڈیویجولی دیا جائے جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اہل مکہ کا ڈیمانڈ تھا، اور پچھلی قومیں یعنی یہودیوں نے بھی ایسی بات کہی تھی موسیٰ علیہ السلام سے۔ سیصیب الذین، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم حیث باجل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے، یعنی کسے اپنا رسول بنائے، یہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہتر سے ہے، یعنی سب سے بڑھ کر اللہ کے پاس اس بات کا علم ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے جرم کیا انہیں جلد ہی اللہ کے ہاں ذلت ملے گی، اور اس مکر و فریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ،
यशरह सदरहू लिल इस्लाम, जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत के लिए चुन लेता है, उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। अल्लाह की मसलियतें, अल्लाह का इल्म, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की वही उसको समझ आने लगती है। उसकी सूझबूझ समझ का लेवल, उसका आईक्यू लेवल अल्लाह सुब्हानहू तआला बढ़ा देते हैं। मे अल्लाह मेक अस अमोंग दीज पीपल्स, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी इन जैसे लोगों में शामिल करे जिनका सीना अल्लाह खोल देता है इस्लाम के लिए। ऐसे लोगों में अल्लाह हमें भी शामिल फरमा दे, आमीन। और जिसे गुमराह करना चाहता है तो उसका सीना बहुत तंग कर देता है, जैसा वो आसमान में चढ़ रहा हो। यानी कि जिनके ऊपर अल्लाह नाराज हो जाता है, जो लोग हर मामले में तेड़ निकालना, मीन मेख निकालना और कमेंट्स करना अपना मामूल बना लेते हैं, उनके सीनों को अल्लाह तंग कर देता है, बंद कर देता है। कैसे बंद करता है? जैसा कि वो आसमान पर चढ़ रहे हो। यानी हम जब बुलंदियों पर जाते हैं, ऊंचे से ऊंचा जाते हैं, एक लेवल एटमॉस्फेयर और ये जो हमारे लेयर्स हैं इसके ऊपर जाते हैं, हमें क्या होता है? सफोकेशन होने लगता है। जब बहुत हाई, आप देखो अगर आप लोगों ने कभी प्लेन में सफर किया है, तो जब एक सर्टेन हाइट से भी ऊपर जब हमारी फ्लाइट चली जाती है, तो वहां ऑक्सीजन लेवल लो होने की वजह से हमें ऑक्सीजन मास्क दिए जाते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, सांस लेने दुश्वारी होगी। तो किस तरह से सीना हमारा भींचता है, तकलीफ होती है, सांस लेने नहीं आता है, दम घुटता है। उस तरह से इन लोगों का सीनों को अल्लाह ने तंग कर दिया है कि ये लोग अब हिदायत के लिए नहीं खुलेंगे, नहीं समझेंगे। उन्हें इतनी मुशक्कत, इतनी मुश्किल फील होती है जब कोई अहकाम उनको सुनाए जाते हैं। तो एक मिसाल की तरह अल्लाह ताला यहाँ पर समझा रहे हैं, इस लेवल तक उनके सीनों को अल्लाह तंग कर देता है। कज़ालिका, मानिंद इसके के यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून, इसी तरह अल्लाह उन लोगों पर रिज्सा यानी गंदगी, पलीदगी मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते। तो बज़ाहिर जो उनको नजर आ रहे हैं बहुत खुशगवार लगता है उन्हें, शराब पीना, गुनाह करना, टाइम बर्बाद करना, पैसा उड़ाना बहुत खुशगवार लगता है। वो कहते हैं ये हमारा एंजॉयमेंट है, वी आर एंजॉयिंग अवर लाइफ। बट ये सब कुछ क्या है? गंदगी है। जो एक ईमान रखने वाला इंसान होगा वो कभी भी ऐसी महफिलों को एंजॉय नहीं कर सकता। अगर खुदा ना खास्ता हम इस तरह की महफिलों को, इस तरह के कामों को एंजॉय करते हैं, तो हमें अपना ईमान चेक कर लेना चाहिए। जो हकीकत में ईमान वाला बंदा है, वो टाइम वेस्ट करना कभी एंजॉय नहीं कर सकता, वो कभी शराब पीना एंजॉय नहीं कर सकता, कभी वो फ्री मिक्सिंग को एंजॉय नहीं कर सकता अगर उसका ईमान जिंदा है। तो ईमान वालों के लिए ये सारी चीजें एंजॉय के लिए नहीं होती, बल्कि ये काफिरों का और मुशरिकों का और बिल्कुल लो ईमान वालों के लिए ही ये महफिलें, ये काम, ये हरकत एंजॉयबल हो सकते हैं। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत 126 में फरमाते हैं, और ये आपके रब का सीधा रास्ता है। कौन सा? दीन इस्लाम, अल्लाह क्या बताया हुआ सीधा रास्ता। हमने उन लोगों के लिए आयात खोल कर बयान कर दी हैं जो नसीहत हासिल करते हैं, जिनके दिल में हिदायत की तड़प है, जो नसीहत हासिल करना चाहते हैं, जो सुधरना चाहते हैं। उनके लिए इस कलाम पाक में, इस कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खोल खोल कर अपने आयतें, अपनी नसीहतें बयान कर दी हैं। ये काफ़ी है एक हिदायत पाने और एक हिदायत की तलब रखने वाले इंसान के लिए। वो नसीहतें जो कुरान में दी गई हैं काफ़ी है कि वो हिदायत पा जाए। लहुम दारुस्सलाम, उन ऐसे हिदायत के मुतलाशी, इन सर्च ऑफ ट्रुथ जो हैं, उनके लिए ये अमन का घर है, दारुस्सलाम है। उन्हीं के लिए उनके रब के यहाँ सलामती का घर है, यानी कि जन्नत। और वो इन कामों की वजह से उनका दोस्त है जो वो करते हैं। जब इंसान ट्रू हिदायत की तरफ कोशिश करता है, दुआ करता है, जुस्तजू करता है, मेहनत करता है, तो अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देते हैं, ना सिर्फ दुनिया के बल्कि आखिरत के भी। उसको अमन वाले घर में शामिल करेंगे और अल्लाह कहते हैं कि वो खुद उसके दोस्त बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। मे अल्लाह मेक अस अमोंग दीज पीपल्स। वयौम यहशुरुहुम जमीआ, और जिस दिन वो इन सब को इकट्ठा करेगा तो फरमाएगा कि ए जिन्नों के गिरोह, तुमने इंसानों में से बहुत ज्यादा लोगों को गुमराह किया है। तो वो क्या कहेंगे? और इंसानों में से उनके दोस्त कहेंगे, यानी इंसानों में से जो जिन्नों के दोस्त हैं इस दुनिया में, वो कहेंगे ए हमारे रब, हमने एक दूसरे से फायदा उठाया,
یہ کون ٹائپ کے لوگ ہوں گے؟ جو جنوں سے آج موکل بنا کر رکھتے ہیں، جنوں سے کام لیتے ہیں. جن یعنی ڈیمن کہتے ہیں نا انگلش میں، تو وہ ان کی طرف یہ اشارہ ہے. تو ان کو جب اکٹھا کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جن اور انسان اور جن سب کے سب وہاں موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ گروپ آف جن سے پوچھے گا کہ تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر لیا، بہت سارے انسانوں سے اپنے کام کرا لیے. اور انسان خود کہیں گے، جو ان کے دوست تھے اس دنیا میں، وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ، ہم نے ایک دوسرے سے بہت فائدے اٹھائے ہیں دنیا میں. آپ لوگ غور کرو تو سمجھ سکتے ہو کہ کیا فائدے انسان جنوں سے اٹھاتا ہے دنیا میں، اور وہ کس طرح کے، کس ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں جو جنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس دنیا میں. تو وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی. اللہ فرمائے گا آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. ہاں اگر اللہ چاہے تو دوسری بات ہے، یعنی اللہ اگر چاہے تو بخشش دے دے، ورنہ تو تمہارے کام ایسے تھے دنیا میں کہ تمہارا ٹھکانہ صرف آگ ہو سکتا ہے. بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، خوب جاننے والا ہے. یہ آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ان باتوں کو فرما رہے ہیں، فیوچر کا بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا معاملہ ہونے والا ہے. آیت نمبر 129، وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اسی طرح ہم نے بعض ظالموں کو بعض پر ان کے کاموں کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. تو یہاں پر جو وہ نیتیں رکھ رہے ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، اس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے پر مسلط کیے ہوئے. آپ غور کرو، دنیا میں بعض جن انسانوں پر مسلط ہیں، بعض انسان کے گروپس جنوں پر مسلط ہیں، ان کو قبضے میں کر کے، قابو کر کے، ان کو موکل بنا کر ان سے کام لے رہے ہیں. تو یہ اللہ کی مصلیحت ہے، کبھی جن انسانوں پر قابو پا لیتے ہیں اور کبھی انسان جنوں پر قابو پا لیتے ہیں، اور دونوں بھی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اور قیامت کے دن آگ کا یہ لوگ سودا کر رہے ہیں. اس سے اللہ بالکل، ان لوگوں کے یہ جو کام ہے، اس سے اللہ بالکل بھی راضی نہیں ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا. آیت 130 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یہ کب پوچھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ محشر کے میدان میں. وہ تم سے میری آیات بیان نہ کرتے تھے اور تمہیں تمہاری اس آج کی دن کی ملاقات سے ڈراتے نہ تھے؟ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے؟ کیا تم کو ڈرایا نہ گیا تھا کہ ایک دن آئے گا، اس طرح تم میرے سامنے پیش کیے جاؤ گے؟ تب وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. تو اس وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ محشر کے میدان میں ان لوگوں سے کویشچن کریں گے، تو وہ خود کہیں گے کہ ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں کہ بے شک رسول آئے تھے، ہمیں ڈرایا بھی گیا تھا، بٹ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فیوچر کو نریٹ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معنی میں حوصلہ اور تسلی دی جا رہی ہے کہ آج یہ لوگ مل جھل کر آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ہاں، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو. ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا، تو یہ خود اپنے کفر کا اقرار اپنی زبانوں سے کریں گے اور اپنی جو یہ حرکتیں یہاں کر رہے ہیں اس کی گواہی خود دیں گے اس دن. تو اس بڑے دن کا یہاں پر پورا نریشن آج کے اس لیسن میں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کو تھوڑا سا بریف کر کے اور ان ڈیپتھ جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے لاسٹ لیسن میں ہم نے کیا دیکھا تھا، آیت 120 میں کفار کیا کہتے تھے کہ اللہ کا مارا ہوا جو جانور ہے، یعنی جو نیچرل ڈیتھ مارا ہے، اس کو تم حرام کہتے ہو اور خود کاٹتے ہو تو اس کو حلال کر کے کھاتے ہو. اس حرام اور حلال کی جو شرط آئی تھی اس پہ انہوں نے ہوٹنگ کی تھی، مذاق اڑایا تھا. یہ کیسا دین ہے، اس طرح کیسے تم لوگ، کوئی لاجک بنتا نہیں ہے، ایسا کیسے تم لوگ اپنے رولز بنا رہے ہو، شریعت بنا رہے ہو. اس طرح کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. تو اس کی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذبیحہ کا دلالت کرتی ہوئی اس آیت کو، ذبیحہ کی جو شرط ہے کہ اس کاٹنے والے جانور پر اللہ کا نام لینا شرط ہے، جو بھی جانور ہے. اب آپ کہیں گے جانور بھی حلال ہونا بہت ضروری ہے، تو حلال جانوروں کی ایک لمبی لسٹ پیچھے گزر چکی ہے سورۃ المائدہ میں، کہ بھیڑ، بکری، مویشی، جانور، مرغی، خرگوش، اور پرندوں میں بھی کون سے پرندے ہمارے لیے حلال ہیں. اب حلال جانور ہے، آپ نے ایک بکرا لیا، لیکن آپ نے اس پر چھری پھیرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، بس اٹھائی چھری، بنا نیت کیے، بنا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے آپ نے بکرے کو ذبح کر دیا. ذبح کرنے کے طریقے بھی سکھائے گئے ہیں ہمیں.
کس طرح سے ہمیں ذبح کرنا چاہیے. اگر آپ لے رہے ہیں ایک بڑی تلوار اور ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن مار رہے ہیں، گردن الگ دھڑ الگ کر رہے ہیں، وہ اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر بھی کر رہے ہیں تو وہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ ذبح کرنے کے طریقے بھی ہمیں سکھائے گئے ہیں. کس طرح ہمیں ذبح کرنا چاہیے، کیا پڑھ کے کرنا چاہیے، کون سے جانور کو کرنا چاہیے، پورے ذبیحہ کی جو شرط ہے اس کی دلالت کرتی ہے یہ آیت 121، جس میں اللہ نے کہا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ تمہارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے. اگر اس میں اب یہاں پر تھوڑا سا میں، کیونکہ کنڈیشنز آئی ہیں ذبیحہ کی کنڈیشن پہ یہ آیت دلالت کرتی ہے، تو تھوڑی سی میں کنڈیشنز کا یہاں ذکر کرتی چلوں کہ جو بھی جانور آپ کاٹ رہے ہو وہ اسلام میں حلال ہونا چاہیے. نوز باللہ اگر آپ پکڑیں گے گدھے کو اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کاٹ دیں گے تو یہ حرام ہے. ہمیں وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گدھے کو اسلام میں حرام کیا ہے، گدھا حرام ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے. اب آپ بولیں گے کہ میں نے اس کا خون بھی بہایا ہے، اللہ کا نام بھی لیا ہے تو یہ حلال ہو گیا. نو، حلال جانور کو ہی ہمیں کاٹنا ہوگا اور خون بہایا جائے گا. جیسا کہ خون بہنے کے بارے میں آتا ہے کہ جانور کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی اس کی شہ رگ کاٹ کر اس کو تڑپنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، وہ ہاتھ پیر مارتا ہے اور اس کے جسم کا ایک سرٹن اماؤنٹ آف بلڈ بہہ جانا چاہیے، تب تک اس کو چھوڑا جاتا ہے. اور اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی اس پر چھری پھیری جاتی ہے. اور وہ جانور حلال جانوروں کی کیٹیگری میں سے ہی ہونا شرط ہے. یہ تمام شرائط ہوتی ہیں کہ اس کو ذبیحہ کہا جائے اور اس کو حلال سمجھ کر جب ہی ہم اس کو کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہر ٹائپس کے ذبیحہ کی کنڈیشنز بتا دی گئی ہیں. اب اگر لاجیکل تھنکنگ یا ویسا ورسا سے ہم سیلف اپنے خیالات کے بنا پر فالو کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں آیت 121 میں. ناؤ نیکسٹ آیت 122 میں زندہ اور مردہ کی مثال بتائی گئی ہے. زندہ سے مراد مومن ہے جو علم والا ہے، جو ہدایت والا ہے اور جو قرآن کے نور میں پرورش پا رہا ہے، اس پہ چل رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتا ایک مردہ کے. مردہ یعنی جو کافر ہے، جو جاہل ہے، جو لا علم ہے، گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اس کے بعد کفر کے اندھیرے ہیں، تو یہ دو برابر نہیں ہو سکتے. زندہ اور اندھا، ڈیڈ کون ہے؟ جو کہ کافر ہے. زندہ کون ہے؟ جو کہ مومن ہے. اندھا کون ہے؟ کفر کے اندھیروں میں کون بھٹک رہا ہے؟ جو کافر ہے. آنکھوں والا کون ہے؟ جو ہدایت کے نور میں قرآن کی روشنی میں زندگی گزار رہا ہے، وہ آنکھوں والا ہے. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں. تو قرآن کا علم حاصل کرنا اور اس کا سننا کتنا اہم ہے. یہ ہدایت کی نور، قرآن ہدایت کا نور رکھتا ہے، تو اس نور کو حاصل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ہر قوم میں یہ ہوتے رہا کہ قوم کے لیڈرز جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ مجرم ہوتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اتھارٹی دیے رکھتا تھا تاکہ وہ اپنی چالیں چلیں، ہے نا. جیسے کہ سورۃ النمل میں بھی ہمیں ان کی چالوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور مکہ کے حالات میں بھی ہم نے سنا کہ وہاں کے لیڈرز کس طرح کی چالیں چل رہے تھے، کانسپریسیز کر رہے تھے اور پلاننگز بنا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف. تو یہاں پر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. مشرکین کا جو آبجیکشن تھا اس کا یہاں جواب بھی دیا جا رہا ہے. تو یہ بھی بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جب ہم کسی کے خلاف چال چلیں گے تو ہماری چال کی لپیٹ میں ہم خود آ جائیں گے. تو حق کے خلاف، سچائی کے خلاف کبھی بھی کانسپریسیز یا چالیں نہیں چلنی چاہیے، بلکہ حق کو کھلے آنکھوں سے، کھلے دل سے قبول کر لینا چاہیے. تو یہاں پر میں ولید بن مغیرہ کی ایک بات کو ضرور یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی، جو کہ مکہ کا بہت انفلوئنسڈ پرسنالٹی تھا. اس کے پاس بہت ساری دولت اور بیٹوں سے اللہ نے اس کو نوازا تھا. تو وہ کیا کہتا تھا؟ نعوذ باللہ، وہ کہتا تھا کہ محمد نبوت کے لائق نہیں بلکہ میں زیادہ لائق ہوں، ایلیجبل ہوں. یہ وہ کہا کرتا تھا. اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ اپنی رسالت کس کو دینی چاہیے. اللہ کی ذات ہمارے لیے، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی ہر کام میں سینٹر پوائنٹ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی بولیں، جو بھی کریں، جو بھی پلاننگ کریں، اس میں ہمیں اللہ کی ذات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات کو سینٹر پوائنٹ بناتے ہوئے، اللہ کی رضا کو مین ایم بناتے ہوئے کرنا چاہیے. کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہیں، کچھ بھی بول رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں تو ہمیں پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، تبھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو اس کی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ علیم ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو وہ
اپنا رسالت دے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہاں اس کو اپنی رسالت رکھنی ہے، ولید بن مغیرہ کو دینی ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں کہ اس طرح کی یہ باتیں کریں یا دعوے کریں؟ تو یہ اس کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ۔ تو یہاں اب ہمیں اپنے آپ کو اس آیت کی روشنی میں چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے قرآن کا سیکھنا سکھانا یا دین پر عمل کرنا یا دینی شرائط کو شریعت کو فالو کرنا کتنا آسان ہے یا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کا دل کو کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے جسے وہ پک کر لیتے ہیں، جسے وہ چوز کر لیتے ہیں، جس کو وہ اپنی ہدایت اپنے قریب کرنے کے لیے گائیڈنس دینا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے دین اسلام پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ شریعت کے رولز ریگولیشنز ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس کے لیے کوئی مشکل بات باقی نہیں رہتی، وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ بڑے خوشی کے ساتھ انجوائمنٹ کے ساتھ اس راستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو ہمارے لیے اگر ابھی بھی دین کی شریعت کے احکامات کو فالو کرنے میں تنگی محسوس ہوتی ہے، دل بیچتا ہے، اداس ہو جاتے ہیں، ہمارا من نہیں لگتا، تو ہمیں اپنے اخلاص کو، ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے کوششیں، دعائیں اور جستجو کرنی چاہیے کہ ہمارا سینہ بھی کھل جائے، ہم بھی اللہ کی ٹرو ہدایت کو پا لیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، جب اللہ کے لیے ہر کام ہم کرنے لگیں گے تبھی شق صدر ہوگا۔ دین کی باتوں سے اگر دل گھٹتا ہے، اللہ کی باتوں میں انٹرسٹ نہیں آتا، دل تنگ ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے اور خوب توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ جب کبھی بھی، یعنی حدیث کا میں مفہوم بتا رہی ہوں، جب دل میں نور ایمان داخل ہوتا ہے تو اس کا دل دار الاخرہ میں لگ جاتا ہے۔ دار الاخرہ کیا ہے؟ آخری گھر، آخرت کی فکر میں اس کا دل لگ جاتا ہے۔ دار الغرور یعنی دھوکہ، یعنی دنیا کے گھر، دنیا کے سکون، دنیا کا چین، دنیا کے دھن دولت اس کو اچھی نہیں لگتی، وہاں سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے موت کے آنے سے پہلے اپنے موت کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ موت کے بعد جو گھر میں اس کو رہنا ہے یعنی خبر، اور اس کے بعد جو اسے اٹھایا جائے گا، اور آخری گھر کی فکر یعنی جنت کی فکر میں وہ لگ جاتا ہے۔ جتنا زندگی، جتنی عمر اس کی باقی ہے، وہ اپنے آخرت کے گھر کو بہتری سے بہتر بنانے میں لگ جاتا ہے، اور دنیا کا رتبہ، پیسہ، مال، شہرت، سب کچھ وہ آخرت کے لیے لگا دیتا ہے، یوز کر لیتا ہے۔ یہ ہے دل میں نور ایمان کا داخل ہونا۔ ھذا صراط ربک مستقیما، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس کا ڈسکشن ہم نے لاسٹ آیت میں کر لیا۔ ہدایت کا راستہ ہی سچا اور درست راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس راہ کی طرف کھلی رہنمائی فرماتا ہے، اور بار بار اپنی آیتوں کو واضح کر کے، کھلا کر کے بیان کرتا ہے، نصیحتیں دیتا ہے۔ کھلی رہنمائی ہے اور نصیحت ہے، جو پکڑنا چاہتے ہیں وہی اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 127 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے، فائدے اٹھانے کے لیے یہاں پر ہم اس کو واضح کر کے سناتے ہیں۔ قد فصلنا آیات، ہم نے کھول کر بیان کر دی اپنی آیات ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آخرت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا یہاں پر کوششیں کر کے نصیحت حاصل کر لیں اور قرآن کو سمجھ لیں اور پھر اس کے اکارڈنگ زندگی گزار لیں، تو کیا الٹیمیٹ ہمیں پروفٹ ہوگا؟ وہ ہوگا دار السلام، آخرت کا جو گھر ہے سلامتی والا ہمارا گھر ہو جائے گا، اللہ ان کا دوست ہوگا، اللہ کی دوستی، سبحان اللہ۔ ہماری پوری زندگی دنیا آخرت جنت سے بھی بڑی ہے، بے شک اللہ کی دوستی جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی رضا مندی، ہم راضی کس سے ہوتے ہیں؟ دوستوں سے ہم راضی ہوتے ہیں نا، تبھی تو ہم اسے اپنا دوست کہتے ہیں۔ تو اللہ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے، وہ امن والا گھر نصیب ہو جاتا ہے اس بندے کو جو قرآن سے نصیحت حاصل کر لے اور اپنے آخرت کے فائدے کے لیے کوشش میں لگ جائے۔ سبحان اللہ، کتنی بھاری بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا راز ہے کہ اللہ کو اپنا بیسٹ فرینڈ کیسے بنائیں، بس قرآن کے ہو جائیں
قرآن میں جو کرنے کا حکم آیا ہے، قرآن اور حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اور قرآن میں جو کرنے کا حکم آیا ہے وہ کرتے جاؤ، اور جس چیزوں سے، جن باتوں سے، جن اعمال سے، جن احساسات سے اور جن تھاٹ سے ہمیں روکا گیا ہے کہ یہ نہ کرو، تو اس سے بچ جاؤ، اس سے رک جاؤ. بس اللہ ہمارا دوست ہو جائے گا، ہمیں نصیحت دے دے گا، ہمیں گائیڈنس دے دے گا، وہ راستہ دے دے گا، وہ روڈ میپ دے دے گا جس پر چل کر ہم اس کی دوستی میں، اس کی محبت میں اس سے جا ملیں گے، اس کا دیدار نصیب ہو جائے گا. جب اللہ دوست ہو جائے گا ہمارا تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں اپنا دیدار بھی کرائے گا نا. کیا ہمارا دوست ہم سے ملنے آیا تو ہم پردے میں رہ سکتے، کمرے میں بند ہو کے بیٹھ سکتے؟ کیا سوچئے، اعلیٰ مثال اللہ کے لیے. لیکن ایک سمجھنے کی مثال میں آپ کو بتا رہی ہوں، اعلیٰ مقام ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں. لیکن آپ سوچئے، تو جب ہم اللہ کو اپنا دوست بنا لیں گے، جب اللہ ہمارا دوست بن جائے گا تو دیدار ڈیفینیٹلی ملے گا. تو ہر مومن بندہ اللہ کے دیدار کے لیے، جنت کے لیے حریص ہوتا ہے. تو اس کا یہاں پر راز بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نصیحتوں کو حاصل کرو، اس پر عمل کر لو، اللہ کے پیغمبروں کی پیروی کرو، اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرو، اللہ کی کتاب کی نصیحت کو مضبوطی سے پکڑ کر زندگی گزارو، تو اللہ تمہارا دوست بن جائے گا. پھر امن والے گھر میں، دارالسلام میں ہمیں داخل فرمائے گا. میں اللہ میک us among these peoples. آمین آمین یا رب العالمین. ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 128 میں فرماتے ہیں، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے سب کو جمع کرے گا اور سب کو وہاں پر سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ دنیا میں تو بڑی دوستیاں نبھائی جنوں اور انسانوں نے، ایک دوسرے سے بہت فائدہ اٹھایا، کن کاموں میں؟ یہ کاہن، یہ جادوگر، یہ جنوں کو موکل بنا کے رکھنے والے کون سے کاموں میں جنوں کو یوز کرتے ہیں؟ اور یہ جن جو انسانوں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، قبضے میں لے لیتے ہیں، تو کیا کام کراتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کسی انسان کو دیکھا ہے جس کو جن نے پکڑ لیا اور وہ روزے، نماز، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ کرتے جا رہا ہے؟ ہاں، اللہ کے دین میں اندھا دھن پیسہ خرچ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے. دیکھا آپ نے کسی ایسے انسان کو جس کو جن پکڑ لیتا ہے؟ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیسے برے برے کام کرتے ہیں، کیسے بھٹکتے پھرتے ہیں. تو یہ کام جو تم کر کے آئے ہو، بڑی شان سے دوستیاں نبھائی ہے دنیا میں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آگ. آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو. تو ہمیں اس طرح کی بری دوستیوں سے پناہ مانگنی چاہیے، چاہے وہ جنوں سے ہو، چاہے وہ اس طرح کے برے انسانوں سے ہو. ان کی صحبت، ان کے سائے سے بھی ڈرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کی کمپنی میں جانے والا آگ کا مستحق ہو جائے گا. اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا والآخرہ، اللہم اجرنی من النار. اللہ ہمیں ایسے دوستیوں سے، ایسی صحبتوں سے بچائے رکھے، اور ان لوگوں کے اس گروہ سے ہمیں بہت بہت بچا کر رکھے. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آیت 129 میں فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل جن چیزوں میں، جن کاموں میں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل بس ہمیشہ جادو ٹونا کرتوتوں میں، کچھ بھی برا ہو جائے زندگی میں، اگر کوئی ایک چیلنج آ جائے، نہیں کسی نے مجھ پر جادو کیا ہے، یا کسی نے مجھے نظر لگا دی، یا کسی نے مجھ پر کوئی مجھ پر جن حاوی ہو گیا ہوگا، اس طرح کی خرافات میں جن کے ذہن لگے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے لوگ ہی بھٹک جاتے ہیں اور آگے جا کے ان جیسے لوگوں کا ہتھ کنڈے ان جیسے لوگوں کے ہتھ کنڈوں میں پھنس جاتے ہیں اور ان کا شکار بن جاتے ہیں، اور ان کی پوری زندگی بس تعویذوں میں، گنڈوں میں، پلیتوں میں، وظائفوں میں، پتہ نہیں کیا کیا کرنے میں گزر جاتے ہیں. تو اللہ بچائے. دیکھیے بہنوں، جادو حق ہے، جادو حق ہے، نظر بد حق ہے، لیکن اس کا علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب میں اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھا دیا کہ معوذتین پڑھا کرو، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرو، سورہ بقرہ پڑھو، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ایسی بہت ساری چیزیں اللہ نے انسٹرکشنز دیے ہیں. اگر آپ کو جن بھی لاحق ہو گیا یا کہیں کسی نے جادو کروا دیا، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی مولوی، کسی موکل رکھنے والے، کسی بابا کے پاس جانے کی یا کسی مرشد کے پاس جانے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو نے اثر کیا تھا، تو کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ایڈریس دیا کہ فلاں کے پاس جاؤ اور جھاڑ پھونک کرواؤ یا تعویذ لٹکا لو؟ نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کا یہ انسٹرکشن نہیں ہے. ہوش میں آ جائیں ڈیئر لسنرز، ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ آگ والوں کے ساتھ جا رہے ہیں ہم، بچ جاؤ، اپنے قدم پیچھے لے لو.
ہمیں اللہ نے کیا طریقہ سکھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ موعظتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی. زمان نزول، شان نزول پڑھیے سورہ فلق اور ناس کا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پڑھو، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور دم کیا تو وہ گرہ کھل گئیں جو جادو کر کے لگائی گئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ایک صحابی کو بھیج کر اس اندھے کنویں سے نکلوایا تھا جادو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر گرہ لگا کر جادو کیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ آیتیں پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی آیتیں پڑھتے، تو ایک ایک گرہ پہ دم کرتے اور وہ کھل گئی. اس طرح سے آپ جادو سے آزاد ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بہترین طریقہ سکھایا وہی ہمارے لیے بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ کو فالو کرو، آپ ہم سب کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. تو قرآن میں شفا ہے، قرآن کی آیتوں میں شفا ہے. سورہ بقرہ روز پڑھا کرو، شیطان بھاگ جائے گا. تو جادو کہاں سے ٹکے گا؟ معوذتین پڑھا کرو. اگر کسی کو ایسا مرض لائق ہو گیا، کسی کو ایسی پریشانی آ گئی ہے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 3 بار 3 قل پڑھو، دم کرو. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو، دم کرو. اپنے آپ پر پانی پر دم کرو، کھانے پر دم کرو. صبح شام کے اذکار کی پابندی کرو. رات میں سوتے وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہے، اس طرح وضو کر سونے کی دعائیں اور سنتیں پوری معلوم کرو، علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرتے جاؤ. کوئی جادو نہیں ٹکے گا. کوئی شیطان، کوئی جن بھی ہوگا تو آپ کے جسم سے نکل کر بھاگ جائے گا یا تو جل جائے گا قرآن کے جلال سے. تو یہ ہے ٹرو طریقہ. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود کر سکتے ہو اپنا علاج. اللہ نے بتا دیا، سارے راز قرآن میں ہیں، احادیث میں ہیں. تو ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ کن لوگوں کی صحبت میں جا رہے ہیں کہ آگ کا سودا کر رہے ہیں ہم؟ کیوں علم حاصل نہیں کرتے؟ کیوں نہیں جانتے کہ کیسا علاج کرنا چاہیے؟ کیوں جا کر ان لوگوں کے ہتھے چڑھتے ہو؟ اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ آگ کا سودا. بچ جاؤ، ڈر جاؤ. اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں نیک ہدایت دے، توفیق دے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنی زندگیاں، اپنی بیماریوں کا علاج کرنا، اپنی زندگیوں کے پرابلم سالو کرنے کی ہمیں حکمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دیکھیے، جنوں اور انسانوں سے اللہ سوال کریں گے، اور ہم انسان ہیں، ہم بھی وہاں موجود ہوں گے. ہم سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا؟ قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی قرآن ہے. اللہ نے ان کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچایا. احادیث ہمارے پاس، صحیح احادیث ہمارے پاس ہیں. تو ہم اگر اپنی کوتاہی، کم عقلی اور لا علمی کی وجہ سے جا کر ان کاہنوں، ان جادوگروں اور ان جنوں کے پیچھے پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تم کو پتہ نہیں تھا؟ کیا تم نے کبھی سنا نہیں تھا کہ تمہارے اس مرض کا علاج قرآن میں ہے؟ تم کو کس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے، کن چیزوں سے تمہیں بچنا چاہیے تاکہ تم آگ سے بچ جاؤ. تو اس وقت ہم خود اپنی زبانوں سے اقرار کریں گے، ہاں یا رب، ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور ہم نے ان کی کتاب کو سچ اور حق مانا اور اس کی پیروی کی، اور آج آپ کے سامنے ہیں. جتنا ہماری استطاعت تھی، جتنی ہماری عقل تھی، جتنا ہمیں سمجھ آیا، جتنا ہم نے کوشش کی، علم حاصل کیا، ہم بچتے رہے، اور آج تیرے ڈر اور تیرے تقوی کے بنا پر زندگی گزار کر تیرے سامنے آ کے ٹھہرے ہیں اللہ. اور جو لوگ سرکشی کرے، جو لوگ سن کر بھی نہیں مانے، اندھا دن اندھی تکلیف میں چلتے گئے، سوچا کہ ہاں یہ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، ہمیں تو وہی کرنا ہے جو ہمارے بڑے مرشد بولیں گے، چلو پھر ان کی عبادت میں، پھر وہ مرشدوں کی پیروی میں، ان کی آگے ہی ہم سجدہ ریز ہوتے ہوئے لاشعوری زندگی گزارے، تو کیا ہوگا؟ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو کہیں گے، اپنے کفر کا اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے لیکن ہم نے سنا نہیں. ہم سن کر بھی انسنی کر کے آگے بڑھ گئے، ہم نے نافرمانی کی اور ہم کافروں میں شامل ہو گئے. خود اپنی زبانوں سے اقرار کریں گے تو اللہ ایسا حشر ہمارا نہ کرے، اللہ ایسے گروہ میں ہمیں شامل ہونے سے بچا لے، ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل کر لے. اگر اب تک ہم سے کوئی بھی لا علمی میں گناہ ہو گیا، شرک ہو گیا، یا ہم جانتے نہ تھے اور علاج کے چکر میں یا دنیا کی مصیبتیں ٹالنے کے لیے ایسے لوگوں کے پیچھے پھرتے رہے ہیں، ایسے کرتوتے، ایسے اعمال کرتے رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. ہم سب پر لازم ہے کہ سچی پکی توبہ کریں، سچا علم حاصل کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئیں. ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس مہلت ہے، توبہ کر لو،
کفر کی بھی توبہ ہے. اگر کوئی بندہ زندگی بھر کفر کرتا رہا اور اس کو ہوش آ گیا کہ ہاں میں کافر تھا، میں غلط راستے پہ جا رہا تھا، حقیقت صحیح راستہ اسلام کا راستہ ہے، اور وہ توبہ کر کے سچی نیت کے ساتھ اللہ کو رب مان کے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. شرک کا بھی یہی حال ہے. عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ توبہ کر لو اور پکا ارادہ کر لو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ سے ایسے کام نہیں کروں گا، تو اللہ کی شان رحمت بہت وسیع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. صرف شرط یہ ہے کہ بندہ سچی پکی توبہ کرے اور دوبارہ وہ کام نہ کرنے کا عزم کر لے اور آگے نیکیاں کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر کے اس کے نام اعمال میں لکھا دیتے ہیں. سبحان اللہ، اتنا پیارا ہمارا رب ہے، اس کی رحمت اتنی برس رہی ہے ہم پر. تو لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سے خوب معافی مانگیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو ہی سچا راستہ اور آسان راستہ اور کامیابی کا راستہ یقین کر کر، جان کر، مان کر، ایمان لا کر چلنے لگ جائیں. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کی گئی دعاؤں کو قبول کرے، ہمیں ہدایت سے نواز دے، حق دکھا دے اور اس پر چلا دے، اور اپنا دوست بنا لے ہم سب کو. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین.